شروع کر رہی ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم پچھلے اس میں جو ہے وہاں تک پہنچے تھے کہ جب مکے سے شام کی طرف جاتے ہوئے ایک قافلہ جو تھا قریش کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ گیا تھا، اور جب وہی قافلہ دوبارہ شام کی طرف سے پلٹ کر مکے واپس آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی طرف روانہ فرمایا، اور یہ دونوں صحابی مقام حورہ تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ یہ میں بتا چکی تھی، دوبارہ سے تھوڑا سا بتا رہی ہوں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ۔ اور اس قافلے میں اہل مکہ کی بہت دولت جو تھی وہ تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ تو یہ ایک مدینے والوں کے لیے ایک بڑا نایاب موقع تھا، اور اہل مکہ جو تھے ان کے لیے کو بہت بڑی اس سے چوٹ پہنچتی، کیونکہ بہت مال کی فراوانی سے محرومی جو تھی نا، یعنی اتنا بڑا مال جو تھا وہ لے کے جا رہے تھے، تو اس کے چھن جانے سے ان کو فوجی اور اقتصادی ہر لحاظ سے جو ہے نا ان کو ایک بڑی ضرب پڑتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں میں یہ اعلان بھی فرما دیا کہ یہ قریش کا قافلہ جو مال و دولت لے کر آ رہا ہے اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی کے لیے ضروری نہیں قرار دیا کہ سب کو ہی جانا ہے، بلکہ اس کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ لوگوں کی چوائس ہے، جو جانا چاہے۔ تو اس وقت کیونکہ یہ توقع نہیں تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ ہی میدان بدر میں ایک جنگ کا میدان سجنے والا ہے، اس کا اندازہ اس وقت تک نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ مدینے میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف سریہ اور وہ ہوتے رہے جن میں گروہ جاتے تھے اور وہ جھڑپیں ہوتی تھی معمولی، اور اس کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ تو انہوں نے اس کو بھی اسی طرح سے سمجھا کہ ظاہر ایک لشکر کے ساتھ جس کے ساتھ ابھی اتنا بڑا کوئی جنگی کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے اور اتنے زیادہ افراد بھی نہیں ہیں، تو ایک معمولی ایک جھڑپ ہی ہوگی، یہی اندازہ تھا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی پاسپورٹس بھی نہیں کی گئی تھی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو لشکر یہاں سے نکلا تو آپ کے ہمراہ جو تھے 300 سے کچھ اوپر، یعنی 313 کے اوپر زیادہ جس کا گمان ہے افراد تھے، جس میں سے 86 یا 83 جو تھے وہ مہاجر تھے اور بقیہ جو تھے وہ انصار تھے، کیونکہ انصار ظاہر مدینے میں رہنے والے جو تھے وہ تعداد میں ویسے بھی زیادہ تھے، مہاجرین تو کم ہی تھے نا۔ تو انصار میں سے بھی 61 جو تھے قبیلہ اوس سے تھے، اور 170 جو تھے وہ قبیلہ خزرج سے تھے۔ اور یہ لشکر جو نکلا تھا تو غزوے کا کوئی خاص اہتمام کر کے یا کوئی بہت زیادہ تیاریوں کے ساتھ نہیں نکلا تھا، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے حصے میں آیا تھا، جن پہ یہ تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ یعنی یہ کہ کوئی بہت زیادہ نہ سواریاں تھیں اور نہ کوئی بہت زیادہ جنگی تیاری اور اسباب تھے، کیونکہ 40 افراد کے مطلب اس پہ قافلے پہ حملہ کرنا تھا، تو اسی حساب سے اتنی بہت زیادہ تیاری کی تو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کا انتظام اور نماز کی امامت جو تھی، یعنی جب وہاں سے ڈیسٹینیشن چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے باہر نکل رہے تھے تو حضرت ابن مکتوم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی،
اور لیکن جب آپ مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ اب اس میں جو ہے لشکر جو تھا وہ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس میں گروپس بنا دیے گئے تھے، ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا جو علم تھا یعنی جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا، اور انصار کا علم جو تھا یا جھنڈا جو تھا وہ حضرت سعد بن معاذ کو دیا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک جنرل جو یعنی ایک پورے لشکر کا جو ایک کامن جو پرچم تھا جس کا رنگ سفید تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے میمنہ اور میسرہ یعنی رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے جو ہوتے ان پہ ایک جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کے جو افسر تھے یا جو جن کو تعینات کیا گیا تھا، ایک گروپس ہوتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں جنگ کے لیے جب اب تو اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی، لیکن جب پہلے تو افرادی قوت جو تھی وہی زیادہ سمجھی جاتی تھی نا، تو پھر گروپس ہوتے تھے، اور پھر ظاہر بڑا لشکر اگر لوگ پھیلے ہوئے ہیں تو پھر ہر حصے کو کمانڈ کرنے کے لیے بھی ایک ایک جو ہے ان کے اوپر ایک لیڈر ایک ان کا مقرر کر دیا جاتا تھا۔ تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسا کہ بتا چکے ہیں پہلے آپ کو کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، اس لیے بھی بنایا گیا تھا۔ اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جو جنرل کمان جو مین جو قیادت اور جو سب سے سارے فیصلے کرنے کا اختیار جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نامکمل لشکر کو لے کر روانے ہوئے تو مدینے سے نکل کر مکے جانے والی جو مین جو راستہ تھا اس بئر روحہ تک تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا، اور منزل مقصود جو تھی وہ بدر تھی، کیونکہ یہ لشکر جو تھا قریش کا یہ اس طرف سے ہی گزرتا۔ اب وہاں پھر وادی ایک اور وادی تھی صفرہ کے درمیان، اس وادی کے بعد درہ صفرہ سے گزرے، پھر وہاں سے قبیلہ جہینیہ کے 2 آدمیوں کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا کہ ذرا جا کے وہاں کی سچویشن دیکھ کر آئیں کہ وہ قافلہ جو ہے وہ کس پوزیشن پر ہے، کتنی فاصلے پر ہے، کتنے لوگ ہیں، صحیح تھا۔ اب ادھر کیا ہوا، قافلے کی کیا صورتحال تھی؟ اب وہ قافلہ جو تھا جو ابو سفیان جو تھا وہ اس کا لیڈر تھا، اب وہ بہت زیادہ محتاط تھا، اسے معلوم تھا کہ مکے تک جانے کا راستہ جو ہے وہ بہت خطروں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ مسلسل جو ہے وہ لوگوں کو بھیج بھیج کے حالات کا پتہ لگاتا جا رہا تھا۔ اس کو بھی یہ خطرہ تھا نا کہ حملہ ہو سکتا ہے، اور جو قافلے بھی ملتے تھے ان سے بھی پوچھتا تھا، ان سے بھی دریافت کرتا تھا کہ مدینے سے وہاں پہ کیا کنڈیشن ہے، اور وہاں سے اگر کوئی نکلا ہے قافلہ تو اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اس لیے اس کو جلدی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے کے اور وہاں سے نکلے ہیں، تو اب اس نے فوراً ہی ایک ساتھی جو اپنا تھا لشکر میں اس کے قافلے کے ساتھ زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دی، پیسے دیے کہ وہ فوراً مکے جائے اور وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں جو ہے ان سے مدد کی ایک عام جو ہے نا یعنی ایک اعلان کرے کہ ظاہر اتنا بڑا خزانہ اور لشکر اس کے ساتھ اتنا مال و دولت تھا، تو اس کے لیے اس نے فوراً پیسے دے کے بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو خبردار کرے اور لوگوں کو مدد کے لیے بلائے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ نہایت ہی تیز رفتاری سے مکے آیا، اور عرب میں ایک دستور تھا کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی خطرے کی کوئی بات، بہت بڑے خطرے کی بات ہوتی تھی اور سب کو خبردار کرنا ہوتا تھا، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ اونٹ کی ناک کو کاٹ دیا جاتا تھا، اور پھر اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر چیخ چیخ کے مطلب یہ آواز دی جاتی تھی، اس اونٹ کی بلبلاہٹ اور اس آدمی کی چیخوں سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی خطرہ، کوئی مصیبت ہے جو آنے والی ہے۔ تو اس نے اسی طرح وادی مکہ میں اس اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، تمہارا قافلہ
تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حملہ کرنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد، یہ کر کے اس نے یہ آوازیں لگائیں۔ اب یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے، یعنی اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے قافلے گزرے اور ان پہ جو سریا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مسلمانوں کے گروہ جو تھے وہ بھیجے جاتے تھے اور وہ ان سے مقابلہ کرتے تھے اور ان سے ظاہر فتح ہوئی اور سامان ان سے لے لیا تھا، لوٹ لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے کچھ، لیکن یہ ہمارا معاملہ اب کچھ اور ہے، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ رہ گئے تھے، یا تو وہ لوگ تھے جو خود جنگ کے لیے نکل رہے تھے، یا پھر وہ لوگ تھے جو اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہے تھے۔ اس طرح سے گویا سب کے سبھی نکل پڑے، جنگ میں انوالو ہو گئے، خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے اپنے قرض دار کو، یعنی جس کو اس نے قرض دیا ہوا تھا، اس کے معاوضے میں، یعنی اس کے قرض کی اس کے ادا کرنے کی شرط یہ رکھی کہ اس کو اپنے بدلے میں بھیج دیا۔ پھر آس پاس کے جو قبائل تھے عرب کے، ان کو بھی قریش نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ بنو عدی وہ واحد قبیلہ تھا جس کا کو کسی بھی ایک بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اب مکے کی لشکر کی تعداد، یہ تو آپ نے پہلے مدینے سے جو لشکر نکلا تھا اس کی تو تعداد اور اس کی جو صورتحال تھی وہ تو آپ نے جان لی۔ اب مکے سے جو لشکر تیار ہو رہا تھا اس کی ذرا اب آپ تعداد اور اس کی تیاری سنیے۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن میں سے 100 ان کے پاس لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، 600 لوگوں کے پاس زرہیں تھیں۔ زرہیں کیا ہوتی ہیں؟ جو لوہے کا لباس پہنتے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ اونٹ کثرت سے تھے، اتنے زیادہ تھے کہ ان کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمیوں نے اس لشکر کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی تھی، اور ایک دن میں 9 اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اس لشکر کے کھانے کے لیے۔ اتنا بڑا لشکر تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ لشکر اتنی تیاری کے ساتھ جب روانگی کے لیے تیار ہو گیا اور نکلنے کا وقت آ گیا، تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل جو تھے آپس میں دشمنیاں بھی تو چلتی تھی نا، تو بنو بکر قبیلہ جو تھا ان سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی تھی۔ اس لیے انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم نکلیں اور پیچھے سے یہ قبائل حملہ نہ کر دیں ہم پر۔ تو اب کافی حد تک یہ ہوا کہ قریش جو تھے وہ اپنی جنگ کے ارادے سے باز آ جاتے شاید، لیکن عین اسی وقت ابلیس یعنی شیطان جو ہے، ابلیس لعین جو ہے، بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا، اور اس نے کہا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا رفیق کار ہوں، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ یا بنو بکر جو ہیں تمہارے پیچھے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں گے۔ دیکھیں شیطان نے کس طرح سے کہاں پہ، جیسے پہلے بھی ہجرت کے موقع پہ بھی میں نے بتایا تھا نا کہ کس طرح اس نے آ کے انسانی شکل میں آ کے اور ان مشوروں میں شامل ہوا تھا، یہاں پر بھی اسی طرح کیا۔ اب اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھا ہے، اور اس کی ڈیٹیل اور مختلف صورتوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، یہ ان کا انداز تھا نکلتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت اور غضب سے، حمیت یعنی جو ان کی عصبیت تھی، جو ان کی یعنی اپنے جو قبائلی جو ان کی غیرت اور غضب تھا اس سے جو مخمور تھے، اور اتنا زیادہ یہ یعنی غصے سے بلبلائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ
جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت ہی کیسے کی؟ مطلب اس بات پہ ان کی تو ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. پھر پے در پہ جو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں سریے جنگیں ہوئیں اور ان میں فتح ہوتی گئی، اس سے اور ان کا غصہ بڑھتا گیا. اور اب تو وہ بالکل ہی آپے سے باہر تھے کہ یہ اتنی جرت کیسے ان کمزور لوگوں کی گروہ چند لوگوں کا ہے ان کی نظر میں، اور کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، اور ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ اچھا، اب یہ لوگ نہایت تیزی کے ساتھ شمال کے رخ پر بدر کی جانب جا رہے تھے. تو اب ہوا کیا اصل میں؟ ابو سفیان جب شام سے جو اپنے قافلے کو لے کر چلا آ رہا تھا، اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ بہت ہی ہوشیار تھا اور چوکنا رہ کے وہ خبریں بھی معلوم کرتا جا رہا تھا، اطلاعات لیتا جا رہا تھا آس پاس کی. تو جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو قافلے سے آگے جا کر اس نے ایک آدمی سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے. ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی. ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے. یعنی دیکھیں کتنا ذہین اور کتنا عقل مند اور فہم و فراست والا آدمی تھا، لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. تو اس کے بعد وہ تیزی سے اپنے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جب دیکھا، اس نے کہا ظاہر ہے میرے ساتھ کم لوگ ہیں اور کوئی ایسی تیاری نہیں ہے کہ میں جنگ کسی سے مقابلہ کر سکوں، تو نقصان ہمارا ہی ہے. تو اس نے راستہ ہی بدل لیا اور بدر سے گزرنے والی جو شاہراہ تھی اس کو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف چھوڑ دیا اور اپنے قافلے کا رخ جو ہے وہ ساحل کی طرف کر دیا، اور اس طرح سے اپنے قافلے کو مدینے سے نکلنے والے لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا. اور اس نے فوراً ہی مکے کو میں یہ اطلاع بھی دے دی، جو لشکر نکلا تھا اس کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دے دی، اور ان کو یہ بھی پیغام دیا کہ اب آپ واپس چلے جائیں. مطلب ظاہر ہے ہم یہاں سے بچ کے نکل گئے ہیں تو اب آپ یہاں سے واپس چلے جائیے. اب جب ان کو یہ پیغام موصول ہوا ابو سفیان کا کہ آپ لوگ اپنے قافلے اور آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے جس نکلے ہیں اس سب کو اللہ نے بچا لیا ہے. اب انہوں نے تو یہ پیغام، ابو سفیان نے تو یہ پیغام بھجوا دیا تھا، اور اب اصولاً اس لشکر کو واپس پلٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر ہے جس مقصد سے نکلے تھے وہ مقصد تو پورا ہو گیا تھا. حفاظت سے وہ قافلہ مدینے کے لشکر کی پہنچ سے دور چلا گیا تھا اور مکے کے راستے پہ تھا، پہنچ جانے والا تھا. لیکن کیا ہوا کہ مکے سے جو یہ لشکر نکلا تھا اس میں اکثریت کا پھر ارادہ یہ ہوا کہ اب واپس یہاں سے پلٹ جائیں، کیونکہ وہی والی بات تھی نا کہ جو اصل بات تھی، جو خطرہ تھا اپنے مال اور اس کا جو خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا. تو اب بلا وجہ الجھنا نہیں چاہ رہے تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ واپس پلٹ جائیں. لیکن جو سب سے بڑا ان کا جاہلوں کا سردار جو تھا ابو جہل، وہ کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور و تکبر سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں اور اس دوران اونٹ ذبح کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. یہ غرور و تکبر کی انتہا تھی. لیکن ابو جہل کو جو ہے اخنس بن شریق نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی. اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا. تو بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی. ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا کیونکہ وہاں سے پلٹ گئے. وہ بعد میں بنو زہرہ جو تھے اخنس بن شریق کی رائے پر ہمیشہ بڑا خوش اور بڑے شاداں رہتے تھے اور بہت اس کی عزت اور تعظیم کرتے تھے کہ اس کی بات ماننے کی وجہ سے ہم اتنے بڑے نقصان اور اتنے بڑے جانی اور مالی نقصان سے بچ گئے.
اب بنو زہرہ کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی سے کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض یہ کہ لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1300 تھے، تو اب 300 نکل گئے تو ان کی تعداد 1000 رہ گئی، اور اب اس لشکر کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس لشکر نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی علاقے میں واقع تھا۔ اب کیا، یہ تو ان کا لشکر کا حال ہے۔ اب مدینے کے لشکر کی طرف آتے ہیں۔ اب مدینے کے لشکر کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاعات ملی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب بھیج رہے تھے لوگوں کو اور معلومات حاصل کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو جب ابھی آپ راستے میں ہی تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، تو قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات آپ کو فراہم کی گئیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ جو ہے اس کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ لشکر تو نکل چکا تھا، اب راستہ بدل کے، مطلب وہ جو قافلہ تھا اور لشکر جو پوری تیاری کے ساتھ مکے سے نکلا تھا وہ اب میدان بدر تک پہنچ چکا تھا۔